بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد يظهر من بعض المعاصرين التفصيل في صورة القطع بتحريم شيء غير محرم واقعا فرجح استحقاق العقاب بفعله إلا أن يعتقد إلى آخره۔ موضوع ہمارا چل رہا تھا تجری میں کہ ایک شخص ایک مائع کو دیکھتا ہے اور وہ قطع کر لیتا ہے، اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ خمر ہے اور وہ اس کو خمر سمجھ کے پی لیتا ہے۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ خمر نہیں بلکہ وہ تو جام شیریں تھا۔ تو اس بندے نے جو تجری کی ہے اس کا حکم کیا ہے؟ گزارش کی تھی کہ بعض حضرات اس میں تجری اور معصیت میں فرق کے قائل، وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ واقع میں بھی خمر ہوتا تو جیسے اس کو عقاب ہونا تھا، اب اگر وہ واقع میں پانی نکلا ہے، شربت نکلا ہے تو بھی اس کو عقاب ہوگا۔ ان کی اپنی دلیلیں تھیں، شیخ عالم نے ان کا جواب دیا۔ دوسرا نظریہ یہ تھا کہ نہ، اس نے جو سمجھا تھا کہ یہ حرام ہے اور اس کا ارتکاب کیا، پس اگر وہ واقع میں حرام ہوگا تو عقاب ہوگا، اور اگر واقع میں عقاب نہ ہوا، حرام نہ ہوا تو عقاب بھی نہ ہوگا۔ تیسرا نظریہ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہے صاحب فصول رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ فرماتے ہیں کہ تجری میں یہ دیکھنا ہوگا کہ مورد تجری کیسا تھا۔ کہیں پر اس تجری پر عقاب ہوگا اور کہیں پر نہیں ہوگا۔ موارد فرق کرتے ہیں، پوری توجہ کا۔ اب یہاں بھولنا نہیں ہے، بار بار اس لیے بتاتا ہوں کیونکہ پھر گڑبڑ نہ ہو جائے۔ یعنی تجری ہوگی تو وہی نا جو مطابق واقع نہ ہو، جو اس نے سمجھا تھا واقع میں وہ ہو نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو صاحب فصول رحمت اللہ علیہ اس باب تجری میں تھوڑا تفریق کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، جس مورد میں اس شخص متجری نے تجری کی ہے، ہم اس مورد کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ آیا یہاں عقاب بنتا ہے یا عقاب نہیں بنتا۔ میں نے آپ کے لیے بڑی آسان ترتیب بنائی ہے، لکھ لیں گے تو ساری زندگی نہیں بھولے گی۔ وہ کیسے؟ پوری توجہ۔ جس چیز کو یہ بندہ کنفرم حرام سمجھ رہا ہے کہ یہ حرام ہے، اب اس کو چاہیے کیا تھا کہ اسے اجتناب کرتا، شاباش، لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ ارتکاب کر رہا ہے نا اس کا تجری، جبکہ واقع میں وہ حرام نہ تھا جو اس نے سمجھا۔ اب واقع میں کیا تھا؟ اس کا حکم واقعی، چاروں مثالیں دیتا ہوں لطف آ جائے گا۔ یا جس کو اس نے حرام سمجھا تھا اس کا حکم واقعی یا کراہت ہوگا، یا اباحہ ہوگا، یا استحباب ہوگا، یا حرمت ہوگا۔ اس نے تو اپنے کاغذوں میں کلیئر کیا ہے کہ یہ حرام۔ مثالیں دیکھ لیں اور پھر باقی بات کو چھوڑتے ہیں۔ وہ کیا؟ اس کو یقین ہے، اس کو قطع ہے، توجہ کے ساتھ میری جان، قطع ہے کہ گھوڑے کا گوشت حرام ہے، اس کو قطع ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور اس نے اس قطع کے باوجود کہ لحم الاسب، یہ کہ اس گھوڑے کا گوشت جو ہے لحم الفرس حرامون، پھر بھی یہ کھا لیتا ہے۔
پتہ بعد میں چلتا ہے کہ یہ حرام نہیں تھا، یہ تو مکروہ تھا۔ اب اس کی قط مخالف واقع ہو گئی یا نہ ہوئی؟ حکم واقعی کراہت کا تھا، اگرچہ اس کو قطعی حرمت کا، اور پھر بھی اس نے اس کو کھا لیا۔ ایک مورد ایسا ہوتا ہے، ایک مورد ایسا ہے کہ اس کو قط ہو گئی کہ ھذا الماء خمر، کہ یہ خمر ہے، یقین ہو گیا کہ یہ خمر ہے۔ اب اس کی خمریت کی قطع کے باوجود بھی یہ اس کو اٹھا کر پی لیتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے یہ تو پانی تھا۔ اب پانی پینا تو مباح ہے، حکم واقعی کیا تھا؟ اباحہ کا۔ اس نے تجری کی، اس نے تو سمجھا تھا کہ یہ حرام ہے، خمر ہے، اور پھر بھی اس نے پی لی۔ کبھی تجری کا مورد ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہوگا جی؟ اچھا، کبھی تجری کا مورد ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس نے یقین کر لیا، قطع حاصل کر لی، کس بات کی؟ کہ یہ بندہ کافر حربی ہے اور اس کو قتل کرنا میرے اوپر واجب ہے، لیکن یہ واجب کو ترک کرتا ہے اور اس کو قتل نہیں کرتا۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ بیچارہ کافر حربی نہیں تھا، وہ تو کافر ذمی تھا، تو اس کا حکم واقعی استحباب کا تھا، جبکہ اس نے تو اپنی قط کے خلاف ورزی کر کے حرام کام کیا تھا نا، واجب تھا مارنا اور اس نے اس کو نہ مارا، ترک واجب حرام ہے نا۔ اب اس نے تو اپنے کاغذوں میں کیا کیا تھا؟ تجری کی تھی کہ میں نے حرام کام کیا ہے، واجب کو چھوڑ دیا ہے، لیکن واقع میں وہ ایسا، اس کا حکم واقعی استحباب تھا۔ کبھی مورد تجری ایسا ہوتا ہے کہ اس نے تجری کی، اس نے اپنے قط کے مطابق تو فعل حرام انجام دیا، لیکن پتہ چلا کہ حکم واقعی وجوب کا تھا۔ وہ کیسے جی؟ مثال بہت پیاری اور آسان مثال ایک شاعر نے دی ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے اگر زندہ ہے تو۔ اس بندے نے قطع حاصل کر لی کہ بھائی اظہر عباس مرتد ہے، واجب القتل ہے، قطع حاصل ہو گئی کہ یہ، اس کو قطع حاصل ہو گئی کہ یہ اظہر کون ہے؟ مرتد ہے، لہذا اس کو، لیکن وہ اپنی قط کے خلاف کرتا ہے، تو جب خلاف کرے گا تو ترک واجب کر رہا ہے نا، حرام کر رہا ہے نا۔ پتہ چلتا ہے کہ نہیں، اظہر عباس تو ایک نیک متقی عالم باعمل ہے اور اس کی بچانا واجب تھا، یعنی اس کی جان کی حفاظت حکم وجوبی رکھتی تھی۔ اب مورد کیسا تھا کہ اس نے اپنی قط کے خلاف ورزی کر کے کیا کیا ہے؟ نہیں کیا، حرام کام کیا تھا نا، اس نے سمجھا مرتد ہے، مار دینا چاہیے تھا، لیکن اس نے اس کو نہ مارا۔ پتہ چلا اس کا حکم واقعی وجوب تھا، یہ تو ایک نیک آدمی ہے، شریف آدمی ہے، متقی آدمی ہے، مومن آدمی ہے، اس کی جان کی حفاظت تو واجب تھی۔ اب سمجھ آ گئی کلیئر؟ پس صاحب فصول رحمت اللہ علیہ باب تجری میں کس کے قائل ہو گئے؟ وہ کہتے ہیں جس مورد پر تجری کی گئی ہے ہم ہر مورد کے لحاظ سے دیکھیں گے کہ یہاں کیسا ہے۔ نقطہ سمجھ آ گیا نا؟ یعنی وہ تفصیل کے قائل ہیں کہ بعض موارد میں ہم تجری پر عقاب کے قائل ہیں اور بعض موارد میں ہم تجری پر عقاب کے قائل نہیں ہیں۔ پھر ان کے جوابات ہیں وہ ہم اگلے درس میں، تاکہ ہماری ترتیب جو ہے وہ سیٹ رہے، ٹھیک ہے جی؟ اب یہ مثالیں میں نے باہر سے دی ہیں، خود صاحب فصول کی عبارت کی مثالیں کچھ اور ہیں، لیکن مفہوم سب کا یہی ہے جو میں نے گزارش کر دیا۔ آپ غور کرو گا۔ قد یظہر من بعض المعاصرین، بعض معاصرین سے مراد صاحب فصول رحمت اللہ علیہ۔ اچھا، ان سے کیا ہے
کہ وہ باب تجری میں التفصیل وہ ذرا تفصیل کے قائل ہیں، اور پہلے تو آ گئے نا جو کہتے ہیں کہ تجری کم اور جو بھی ہو ہر حال میں عقاب ہوگا، دوسرا یہ ہوگا کہ نہیں اگر وہ مطابق واقع ہوگی یعنی اس کا قاطع اور موافق ہوا تو عقاب ہوگا وَإِلَّا فَلَا۔ تیسرا ہو گیا تفصیل، کس میں؟ فی صورت القطع بتحریم شیء، اس کو قطع حاصل ہے کہ یہ حرام ہے لیکن غیر محرم واقعا، جبکہ واقع میں حرام اس کو قط تھی اس کی حرمت کا، اور اس کو اجتناب کی بجائے اس نے اس کا کر لیا ارتکاب، جبکہ واقع میں وہ حرام نہ تھی۔ فرجح استحقاق العقاب بفعل، وہ ترجیح دیتے ہیں کہ اس بندے کو جب قط تھی کہ یہ حرام ہے ولو واقع میں حرام نہ تھی تو اس کو عقاب ہونا چاہیے، یہ شخص مستحق عقاب ہے، الا، اب یہ الا سے تفصیل ہے، ہاں مگر فلاں فلاں مورد ہو تو وہاں عقاب نہیں ہے۔ تو اب اس جملے سے آپ نے سمجھنا ہے اس کا مطلب ہے صاحب فصول تفصیل کے قائل ہیں کہ بعض موارد تجری میں وہ عقاب کے قائل ہیں اور بعض میں نہیں ہیں۔ اچھا کہاں نہیں ہیں؟ وہ فرماتے ہیں یہ ہے الا ان یعتقد تحریم واجب، اس نے یہ سمجھا کیا کہ ایک واقع میں واجب توسلی تھا، تحریم واجب تھا، اس نے اعتقاد یہ رکھا کہ یہ حرام ہے۔ پوری توجہ، واقع میں واجب تھا، اس کو قط تھی کہ یہ حرام ہے، توجہ میری جان، اب اس نے اپنی قط کی کر دی مخالفت، قط تھی حرام ہے تو انجام نہ دیتا، لیکن اس نے قط کی مخالفت کر کے انجام دے دیا، اور پتہ چلا وہ تو واقع میں بھی واجب تھا۔ اب وہ کہتے ہیں جو ایسا مورد ہے غیر مشروط بقصد القربہ، البتہ ایسا واجب تھا جس میں قصد قربہ شرط نہیں تھی، یعنی جس کو آپ واجب توسلی کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو اور آسان کر دوں، یعنی ایک شے ایسی تھی جو واقع میں واجب توسلی تھی، اس نے اس کو حرام یقین کیا ہوا تھا، ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ حرام ہے، اب حرام کی قط کے باوجود یہ اس کو دے دیتا ہے انجام، اور پتہ چلتا ہے وہ تو واجب توسلی تھی جہاں قصد قربت نہیں تھا۔ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَا يَبْعُدُ، او صاحب فصول وہ فرماتے ہیں بعید نہیں کہ عدم و استحقاق العقاب علیہ، کہ ایسے بندے پر شاید عقاب، چونکہ بے شک اس کو قط تھی کہ یہ حرام ہے لیکن جو عمل انجام دیا ہے وہ واقع میں تو واجب تھا نا، اور واجب توسلی تھا، قصد قربت کی ضرورت بھی نہیں تھی اور اس نے بغیر کر دیا، لہذا اس پر نہیں مطلقہ او فی بعض الموارد، یعنی ہمیشہ یا بعض مقامات پر جہاں عقاب نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ نظراً الی معارضۃ الجہۃ الواقعیہ للجہۃ الظاہریہ، توجہ میری جان، چونکہ ایک جہت ظاہری تھی، کون سی؟ کہ یہ اس کو حرام ڈکلیئر کر رہا ہے، اور ایک جہت واقعیہ تھی کہ واقع میں وہ واجب تھا، اگرچہ اس نے اپنے کاظو میں اس کو حرام سمجھ کے انجام دیا لیکن وہ حرام تھا تو نہیں، وہ تو واجب تھا، اور واجب بھی توسلی تھا جس میں قصد قربت کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، کسی طریقے بھی انجام پائے بس وہ ہو جاتا ہے۔ یہ ساری مثالیں آتے ہیں، آپ کا کپڑا نجس تھا، اگر وہ کور میں یا جاری میں گر گیا، نجس تھا، جب اٹھائیں گے تو پاک ہوگا، چاہے قصد آپ نے کیا تھا پاک کرنے کا یا نہیں، وہ بھی اسی طرح واجب تھا، بس وہ انجام پا گیا، وہ کہتے نہیں ہونا چاہیے۔ فَإِنَّ قُبْحَ التَّجَرِّ عِنْدَنَا لَيْسَ ذَاتِيًّا، صاحب فضول فرماتے ہیں ہمارے نزدیک تجری کا کوب ذاتی نہیں ہے، بل یختلف بالوجوہ والاعتبار، بلکہ اس کی قباحت وجوہ و اعتبارات سے، اور مثالیں ہم نے آپ کو کئی دفعہ پہلے بھی دی ہیں کہ اگر کذب سے کسی کو نقصان ہوتا ہو صدق سے
تو وہ صدق پھر کبھی بن جاتا ہے، اور کذب سے کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہو، مومن کی جان مال محفوظ ہو رہی ہے، تو وہ کذب پھر کبھی نہیں ہوتا بلکہ حسن او وجوہ اعتبار۔ فرماتے ہیں یہ تجری بھی ایسی ہے، ہمیشہ اس کی کوب ذاتی نہیں ہے، بلکہ مختلف موارد میں اس کا حکم بھی مختلف ہوتا ہے۔ اب آگے مثالیں دے رہے ہیں، اب ان کی مثالیں اور ہیں۔ وہ فرماتے ہیں فَمَنِ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ مُؤْمِنٌ وَرَعٌ عَالِمٌ بِكَافِرٍ واجب القاتل۔ اس شخص نے دیکھا ہے بھائی حضرت عباس کو، جو مومن بھی ہے، نیک بھی ہے، عالم بھی ہے، لیکن اس کو اشتباہ ہو گیا کہ یہ تو کافر ہے اور واجب القاتل ہے۔ اب جب واجب القتل ہے اس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اپنی قد کے مطابق مار دینا چاہیے نا۔ اچھا، فحسب انہ ذالک الکافر، اس نے گمان کیا کہ یہ ادر کافر ہے، وتجرہ، حق یہ تھا کہ اس کو وہیں مار دیتا، لیکن اس نے تجری کی، فلم یقتلہ، لیکن اس نے اس کو قاتل۔ اب توجہ کرنا ہے میری جان، عنوان ظاہری کیا تھا کہ اس کو قاتل کرنا لازم ہے، عنوان واقعی کیا تھا؟ او مومن ہونا، ورع ہونا، عالم ہونا، کہ اس کی حفاظت واجب ہے۔ دو عنوان آپس میں ٹکرا گئے نہ ٹکرا گئے، عنوان ظاہری اور عنوان واقعی۔ صاحب فضول کو کہتے ہیں اگر اس نے تجری کی، آپ کو قط ہی کے مار دینا چاہیے، لیکن اس نے قاتل نہ کیا۔ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَا يَسْتَحِقَّ الذَّمَّ عَلَى هَذَا الْفِعْلِ عَقْلًا۔ اب اقرا اس قتل نہ کرنے والے کی مذمت، یعنی یہ نہیں کہیں گے تمہیں جو یقین تھا کہ وہ کافر ہے، واجب القتل ہے، تو بس مار دینا چاہیے تھا، غلط کیا ہے تو نے؟ وہ کہتے ہیں نا، اندہ من کا شفل ہوا کہ کس کو وہ مذمت نہیں کرے گا جس کو پتہ چل جائے گا یہ تو ماشاءاللہ نیک آدمی تھا، متقی تھا، مومن تھا، عالم تھا، فلاں تھا، وہ نہ مارنے والے کی مذمت نہیں کرے گا۔ وَإِنْ كَانَ مَعْذُورًا، اور اگر مار بھی دیتا، او لو فعلا، یعنی مار بھی دیتا تو وہ معذور تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو قط تھی اور قط کے مطابق اس نے عمل کرنا تھا، لیکن اگرچہ اس نے تجری کی ہے، لیکن جب کشف واقع ہوتا ہے تو بھی اس کی مذمت نہیں ہوتی۔ گویا صاحب فصول کے نزدیک ہے تجری، لیکن اس تجری پر کوئی عقاب، یہ تو بات ہو گئی اس کی۔ وَأَظْهَرْ مِنْ ذَلِكَ، اب اس سے بلندتر، اگر ایک بندے کو جازم ہو جائے، قاطع حاصل ہو جائے، بے وجوب قتل نبی، کہ نبی کا قتل واجب ہے یا وصی کا قتل واجب ہے، فتجرا، لیکن وہ تجری کرتا ہے اور اس واجب کی قط کے باوجود عمل نہیں کرتا، تو فرماتے ہیں وہاں پر بھی جب کشف واقع ہوگا تو اس کی کوئی مذمت نہیں کر، کوئی یہ نہیں کہے گا تو جب قط تھی تو مار دینا چاہیے تھا، کہوں گا ہاں بالکل ٹھیک ہے، اچھا کیا تو نے نہیں مارا۔ تو اس کا مطلب ہے موارد تجری فرق کرتے ہیں، حالانکہ جہاں بھی اس نے تجری تو کی ہے اپنے حساب میں، واجب کا ترک کیا۔ ایک اور مثال، الا تری ان المولا الحکیم اذا امر عبدہ بقتل عدو لہ، مولا نے حکم دیا اپنے غلام کو کہ بھائی تیرے اوپر لازم ہے کہ میرے دشمن کو مار دو، اس نے کوئی نشانیاں بتائیں، جو بھی بتایا، فصادف العبد ابنہ، اس کا جس غلام کو اس نے دشمن مارنے کا آرڈر کیا تھا اس کے سامنے اسی مولا کا بیٹا آ گیا، وَزَعَمَهُ ذَلِكَ الْعَدُوُ، اس نے سمجھا کہ یہی اس کا دشمن ہے، ٹھیک ہو گیا۔ فَتَجَرَّ، اب حق کیا تھا؟ شاباش، کہ اس کو وہیں پر، لیکن اس نے تجری کی، وَلَمْ يَقْتُلْهُ، اور اس کو قاتل۔ اب یہاں عنوان تجری صادق آ گیا کہ نہ آ گیا، کہ جس کا قاتل تیرے اوپر واجب تھا تو نے اس کو قاتل نہیں کیا۔ اچھا، لیکن عنوان واقعی تو کوئی
اور تھا۔ آگے فرماتے ہیں ان المولا اذا تعالی علی حال، جب مولا کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے جو غلام کو کہا تھا دشمن مارنے کو، یہ میرے بیٹے کو ہی میرا دشمن سمجھ بیٹھا تھا، لیکن اس نے تجری کی، مارنا چاہیے تھا لیکن اس نے نہیں مارا، لم یذمہ علی ھذا التجری، وہ کبھی بھی مولا اس کی اس تجری پر اس کی مذمت نہیں کرے گا، بل یرضی بہ، بلکہ وہ کہے گا شاباش، بڑا اچھا کیا ہے، ٹھیک کیا ہے، شکر ہے تو نے نہیں مارا۔ فرماتے ہیں وہ ان کان معذورا لو فعل، اور اگر مار دیتا تو اس کا عذر موجود تھا، چونکہ تو نے کہا تھا، میں نے سمجھا یہی تیرے دشمن ہے، میں نے مار دیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، ایک اور مثال، لو ناسب لہ طریقا غیر القاطع الی معرفت عدوہ، مولا نے کہا تھا، توجہ میری جان، اپنے عبد کو فلاں فلاں بندہ اگر گواہی دے دے نا کہ یہ میرا دشمن ہے یا وہی شخص ہی میرا دشمن ہے، تو ان کی گواہی پر اعتماد کر کے بس تو اس کو مار دینا، یعنی دشمن کی پہچان میں اس نے ایک راستہ بتایا کہ مثلا 2 بندے، اگر وہ بندے گواہی دے دیں کہ یہی میرا دشمن ہے تو اس کو مار دینا۔ فعد الطریق الی تعین ابنہ، اور جن بندوں کا اس نے کہا تھا کہ یہ کہیں کہ کون میرا دشمن ہے، انہوں نے اس کے بیٹے کو اس کا دشمن ڈکلیئر کیا کہ اس کا دشمن یہ ہے۔ اب علل قاعدہ اس کو کیا کرنا چاہیے تھا، لیکن فتجرا، اس نے تجری کی، ولم یفعل، اور اس کو نہ مارا۔ تو فرماتے ہیں اب جو مولا ہے وہ کبھی اس کی مذمت نہیں کرے گا، حالانکہ ہے تجری، لیکن نہ وہ مذمت کر رہا ہے نہ اس کو سزا دے رہا ہے، بلکہ الٹا اس پر شاید راضی ہوگا۔ تو پس ثابت ہوا کہ تجری سارے موارد ایک جیسے نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں وَهَذَا الْاحْتِمَالُ حَيْثُ يَتَحَقَّقُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي مُتَجَرِّ، اب اس نے کہا تھا جب بھی 2 بندے تمہیں، جو فلاں 2 بندے گواہی دیں کہ میرا دشمن کون ہے، تو جس کا وہ کہیں تو اس کو مار دے۔ اب ان 2 بندوں نے کہا اور اس نے نہ مارا، اب یہ احتمال، اب فرماتے ہیں اگرچہ متجری کے نزدیک متحقق ہے، لیکن لا یجدی ہے ان لم یصادف الواقع، لیکن یہ احتمال اگر مصادف واقع نہ ہو تو اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ اب یہ در حقیقت سوال مقدر کا جواب ہے۔ کیا اس کا مطلب ہے یہ امارات، یہ بینہ وغیرہ جہاں بھی قائم ہو جائیں تو اگر ہم ضروری نہیں کہ اس پر عمل کریں، ممکن ہے کہیں ان پر عمل کرنا چھوڑ بھی دیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارا ہمیں خلاف واقع لے کر جا رہی ہو۔ تو جواب میں کہتے ہیں نا، ایسا نہیں ہے، یہ تو اتفاقاً خلاف واقع ہوئی نا، ہمیشہ تو ایسا نہیں ہے کہ بینہ جب بھی کوئی گواہی دیں گے تو وہ غلط ہوگی، ہمیشہ ایسا، لہذا تو اس کو بہانہ نہ بنا کہ میں امارات پر اس لیے عمل نہیں کر رہا چونکہ یہ خلاف واقع بتاتی ہیں، نا لا یجدی ہے والدہ، پس یلزمہ العاقل بالعمل بالطریق المنصوب، عاقل کہتا ہے کہ بھئی جو معرفت کا راستہ تیرے مولا نے تیرے لیے معین کیا تھا، تیرے اوپر لازم ہے تو اس کے مطابق عمل کر، لما فیہ من القطع بالسلامت عن العقاب، اس لیے کہ اس میں یقیناً تو عقاب سے محفوظ رہے گا، بخلاف ما لو ترک العمل بہ، لیکن اگر تو اس پر عمل نہیں کرے گا سلامتی محفوظ نہیں، کیوں؟ چونکہ وہاں عدم سلامتی کا ظن ہے، قطع نہیں، لیکن اس کے معین کردہ طریق پر عمل کرے گا تو یقیناً تو عقاب سے محفوظ رہے گا۔ وَمِنْ ہونا، پس خلاصہ اس کا مطلب ہے کہ ان التجری علی الحرام فی المکروہات الواقعیہ، یعنی بسا اوقات انسان حرام پر تجری کرتا ہے لیکن واقع میں وہ شاباش مکروہ ہوتا ہے، اشد منہ فی مباحاتہا، یعنی ایک دفعہ بندہ تجری کرتا ہے مکروہ واقعی پر، ایک دفعہ تجری کرتا ہے مباح واقعی پر، تو جو مکروہ واقعی والی تجری ہے یہ نسبتاً اشد ہے بنسبت مباح کے، ٹھیک ہے جی، کیوں؟ اس نے اس کو حرام سمجھا تھا 100%، مکروہ تو تھی، چلو مکروہ تھی تو اس کا مطلب 15-20% تو اس میں نہیں تھی نا، بات سمجھ آ رہی نا،
تو اس نے اس کی بھی مخالفت کی، چل اس کی بھی، تو یہ زیادہ ہے بنسبت مباح کے، مباح میں تو اثر نہیں ہوتی ہی۔ خوب وَهُوَ أَشَدُّ مِنْهُ فِي مَنْدُوبَاتِهَا، لیکن اگر ایک مباح کے پر تجری کرتا ہے جو واقع میں مباح ہو اور یہ تجری کرتا ہے، تو مباح واقعی کو حرام سمجھ کر تجری کرنا اشد ہے بنسبت اس کے کہ جو واقع میں مستحب ہو۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں یختلف باختلاف ہوافن و شدتاً، مباحات بھی جو مستحبات ہیں وہ بھی سارے ایک جیسے ہیں، کوئی مستحب ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ سنت مؤکدہ کہتے ہیں جو قریب الوجوب ہوتے ہیں، کئی مستحب ایسے ہیں جو ہلکے پھلکے ہوتے ہیں، جیسے آپ مکروہات میں بھی یہی کہتے ہیں کہ ایک مکروہ ہوتا ہے جو مکروہ مؤکد ہوتا ہے جو حرام کے قریب قریب ہوتا ہے، ایک چھوٹے موٹے مکروہ ہوتے ہیں، جیسا مستحب ہوگا جیسا مکروہ ہوگا حکم بھی اسی جیسا ہوگا۔ وَيُمْكِنُ أَن يُرَى فِي الْوَاجِبَاتِ الْوَاقِعِيَّةِ مَا هُوَ الْأَقْوَى مِنْ جِهَاتِهِ وَجِهَاتِ الدَّلِيلِ۔ اسی طرح اگر ایک چیز واقع میں واجب ہو اور یہ اس کو حرام سمجھ کے اس پر تجری کرتا ہے، تو اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آیا واقع کی مصلحت بڑی ہے یا تجری کا مفسدہ زیادہ ہے، تو ہم نے اس حساب سے اگر اس امر واقعی اور واقع میں واجب تھا اگر اس کی مصلحت اقویٰ ہوگی تو پھر کوئی عقاب نہ ہوگا، اور اگر اس تجری کا مفسدہ اقویٰ ہوگا تو پھر عقاب ہوگا۔ انتہا کلامہ رفع مقامہ۔ اب یہاں پر ہمیں کیا سمجھ آئی پورے پہرے میں کہ پس صاحب فصول رحمت اللہ علیہ باب تجری میں موارد کے لحاظ سے تفصیل کے قائل ہیں۔ اب شیخ اعظم انشاءاللہ اقول یارد علیہ، یہ کل پھر جواب انشاءاللہ اگلے درس میں۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔